لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ تمام لوگ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ زندگی ایک شوخ نیند کی طرح بیت گئی، جیسا کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے، جیسا کوئی جھونکا گلشن سے گزر جاتا ہے۔ چند منٹ آپ کے سامنے بات کروں گا، تو آج کے اس پروگرام میں حسد کے تعلق سے بس چند باتیں باطنی گناہوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مرتبہ پڑھی درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علوم دینیہ کا سیکھنا، علوم دینیہ کا حاصل کرنا، دین علم کا حاصل کرنا، وہ ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے لوگو عالموں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو، کوئی مسئلہ کوئی بات اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے دریافت کر لو، علم والوں سے پوچھ لو۔ قرآن پاک کے اندر رب کا یہ فرمان ملا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس فرض کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کیا عالمہ بن جائے، عالم ہی بن جائے، قرآن پاک کو پورا ہی پڑھ لے، ترجمے کے ساتھ ہی سیکھ لے، عالم ہی بنے، بلکہ اتنا تو سیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے جو دنیاوی امور ہیں ان میں ہم زندگی گزار سکیں، ہماری نمازیں درست ہو سکیں، ہم جو کپڑے دھو رہے ہیں ان کپڑوں کو صحیح طریقے سے پاک و صاف کر سکیں، نماز کے جو فرائض ہے وہ حاصل کر سکیں، اور نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں، کتنی باتیں واجب ہیں، سنت ہیں، یہ تقریباً جان سکیں تاکہ قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمارے منہ پر کہیں مار نہ دی جائیں۔ تو اس لیے اب یہ دینی جو علوم ہیں، علوم دینیہ، یہ بھی 2 قسم پر ہیں، 2 کیٹیگری میں علماء کرام نے ان کو بانٹا، ایک ہیں ظاہری علوم اور ایک ہیں باطنی علوم۔ جو ظاہری علوم ہیں جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زناکاری سے بچنا، حرام کھانے سے بچنا، حرام دولت سے بچنا، اور دوسرے کو نہ ستانا، دوسرے سے کیا اس کی بو نہ کرنا، برائی نہ کرنا، کسی کو نہ مارنا، یہ ظاہری علوم ہیں۔ نماز نہ پڑھے گا کوئی انسان تو آپ کو دکھ رہا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، یا کسی نے روزہ نہیں رکھا ہو، آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، یا مار پیٹ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کوئی کسی کو مار رہا ہے تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہاں یہ اس کو مار رہا ہے، یہ ظاہری علوم ہیں۔ اور ایک ہیں باطنی علوم، جو باطنی علوم ہیں وہ ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، باطنی علوم جو ان کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جیسے کہ باطنی علوم میں ہو گئے حسد ہو گیا، کسی سے تکبر کرنا ہو گیا، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یا بخل ہو گیا، یا اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو گئی، تو یہ جو علوم ہے نا یہ ہیں باطنی علوم۔ تو ان باطنی علوم کی طرف خصوصاً ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ہماری توجہ کا مرکز یہ نہیں بنتے، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو حسد، جلن، یہ سب جو ہوتا ہے اس وجہ سے کیا ہم اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ جو باطنی علوم ہیں اللہ تبارک، حالانکہ یہ باطنی علوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان ہو، ناک ہو، سننا ہو اور دل، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔
इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, इन सब के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तो लिहाजा दुनियावी नुकसानात से बचने के लिए, दुनियावी परेशानियों से बचने के लिए हम तदाबीर जो इख्तियार करते हैं, तो जरूरी है कि इन बातिनी उलूम से भी बचने के लिए हम इनके बारे में जानें, इनके बारे में गौर व फिक्र करें और इन सब से अपने आप को बचाएं ताकि हमारी आखिरत बर्बाद ना हो। तो जो बातिनी उलूम है वो कई सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हसद भी है। बातिन हसद जो है, अब जो आपसे कोई जल रहा है तो आपको दिखाई तो नहीं देगा कि मुझसे जल रहा है, दिल का हालात तो कोई वाकिफ नहीं है, आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, आपका रिश्तेदार है, अगर उसके दिल में आपके लिए जलन है, आपको कोई नेमत मिली और वो आपसे जल रहा है, तो अगर चाहिए दिखाई नहीं देगा, लेकिन हसद बहुत बड़ा गुनाह है। बुखल है, तकब्बुर है, किसी को दौलत मिल गई तो मैं बहुत बड़ा फलतून हो गया। अब गरीबों का सलाम का जवाब देना वो इंसान गवारा नहीं करेगा, गरीबों के घर में आना जाना गवारा नहीं करेगा। तो ये बातिनी उलूम बहुत खतरनाक हैं। इनमें से पहला गुनाह मैं उठाता हूं, हसद। हसद जो है, हसद कहते हैं, हसद किसे कहते हैं? अल हसदु अन ततमन्ना ज़वाल निअमतिल महसूद इलैका। हसद कहते हैं कि दूसरे को जो अल्लाह ने नेमत दी, उस नेमत के खत्म हो जाने की आरजू और तमन्ना करना। हसद किसे कहते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी की नौकरी लग गई, या किसी के यहाँ क्या औलाद पैदा हुई, या किसी के यहाँ पर कुछ भी जैसा हुआ, किसी का कारोबार अच्छा चलने लगा, तो इंसान दूसरा उसके भाई को, रिश्तेदार को, खानदान वाले को, पड़ोसी को अक्सर देखा होगा हसद हो जाता है, उससे तक हसद हो जाता है कि अरे इसका कारोबार अच्छा कैसा चल रहा है, इसका काम अच्छा कैसा हो गया, इसको ये नेमत कैसे मिली। हसद जो है इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर 5वें पारे में सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 36 पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना वस्अलुल्लाह मिन फदली इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। हसद के बाद रब फरमाता है, तुम एक दूसरे में आपस में तमन्ना ये मत करो इस बात की खत्म हो जाने की कि जो अल्लाह ने तुम में से एक दूसरे को फजीलत दे दी। मान लो किसी को अल्लाह ने हुस्न दे दिया, तो तमन्ना मत करो कि उसका हुस्न खत्म हो जाए। किसी को रब ने कुछ नवाज दिया तो ये तमन्ना मत करो, बल्कि सब्र करो, बल्कि सब्र करो। अरे ये रश्क करो कि अगर जो इसको नेमत मिली है इसके पास भी रहे और मुझे भी मिल जाए, तो ये जायज है। रब फरमाता लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबु, मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने हासिल किया, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना, और औरतों के लिए भी वही है जो उन्होंने किया। वस्अलुल्लाह मिन फदली, और अल्लाह से उसका फजल तलाश करो, अल्लाह से उसका फजल मांगो। ये खुद अल्लाह फरमाता है कुरान पाक के अंदर, वस्अलुल्लाह मिन फदली, अल्लाह से उसका फजल मांगो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। हसद अगरचे जो जिस पर हम हसद कर रहे हैं वो हमारी इस बात से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तो जान रहा है कि इसके दिल में तक हसद है। और हसद जो है, हम खुद जिस इंसान से हम हसद कर रहे हैं उसका तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। वो कैसे बर्बाद करते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारुल हतबा। हसद जो है नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आग की मिसाल आपके सामने है, आग को आप देख रहे हैं कि आपने अभी खाना बनाया, ये पतीले बन रहे हैं, तो आपने इसमें लकड़ियां रखी, आपने अब लकड़ियों में आग जलाई, आग जलाने के बाद अभी आपने देखा कितनी जल्दी वो सारी के सारी लकड़ियां राख हो गई। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम रोजा भी रख रहे हैं, हम ज़कात भी दे रहे हैं, हम गुनाहों से इज्तनाब कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हसद कर रहे हैं तो समझ लो वो सारी की सारी नेकियां हमारी खत्म हो रही हैं, सारी की सारी नेकियां हमारी खत्म हो रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान के आमाल नामे जो होते हैं ना, आमाल जब वो पेश किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो पहले आसमान पर पहुंचते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें आसमान पर जब वो आमाल पहुंच जाते हैं तो पांचवा आसमान पर जो दरबान फरिश्ता है वो रोक लेता है, और रोक कर कहता है कहां लेकर जा रहे हो? कहा उस अल्लाह के पास लेकर जा रहे हैं। कहा कि इनको जिसके आमाल है ना उसके मुंह पर देकर मार दो। कहा वो क्यों? तो कहा अगरचे इसमें नमाज भी है, अगरचे इसमें रोजा भी है, अगरचे इसमें दिन के सारे काम हैं, मस्जिद के अंदर पैसा लगाना भी है, लेकिन जिस बंदे ने ये किए वो दूसरे बंदों से जलता था,
حسد کرتا تھا تو اس کے منہ پر دے کر مار دو. تو دوسرے سے حسد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. کیوں؟ حسد جو ہے، حسد وہ ہے دراصل یہ اللہ کی تقسیم کو، اللہ کی تقدیر کو نہ ماننے کا نام حسد ہے. نہ ماننے کا نام حسد کیسے ہے؟ اللہ نے کسی کو دولت دی، اللہ نے کسی کو منصب دے دیا، اللہ نے، یا کسی انسان نے کمانے کے بعد اپنے گھر اچھے بنا لیے، یا کسی انسان کا کاروبار اچھا چلنے لگا، یا کسی انسان کے لڑکے کمانے لگے، تو اکثر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے عمر کے لوگ آپ بیٹھے ہیں، کتنا دوسرے انسان سے حسد کرنے لگتا ہے، ارے اس کا کاروبار اچھا کیسے ہو گیا. تو دراصل یہ اللہ کی تقدیر کو نہ ماننا ہے. کیوں؟ اللہ نے نعمت اس کو دی نا، حسن دیا تو اللہ نے دیا، دولت دی تو اللہ نے دی. اب تم اس سے حسد کر رہے ہو تو دراصل یہ اللہ کی تقسیم کو نہ ماننے کا نام حسد ہے. اور دنیا کے اندر جو آدم علیہ السلام کا بیٹا جو تباہ ہو گیا، قابیل جس کا نام تھا، نبی کا بیٹا برباد ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا ہے نا وہ حسد کی بنیاد پر ہی ہوا ہے. دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے، سب سے پہلا قتل وہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. اور کیا کس نے تھا؟ ایک سگے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کیا تھا. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، یعنی کہ اپنے بھائی کا ہی قتل کیا تھا. آپ نے واقعہ شاید سنا ہو، قابیل نے قتل کیا تھا حضرت حابیل کا. وہ کس طرح سے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا میں آ گئے، جنت سے زمین پر آئے. آنے کے بعد یہ دونوں رہنے لگے. تب ان میں اولاد کا سلسلہ ایسا تھا کہ صبح کو ایک بچہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی شام میں پیدا ہوتے تھے. تو جو شادی کا ان میں طریقہ تھا وہ یہ طریقہ تھا کہ جو صبح والا جو لڑکا تھا اور جو شام والی لڑکی تھی ان میں شادی کر دی جاتی تھی. شام والی لڑکی اور صبح والا لڑکا ان میں شادی کر دی جاتی تھی. اب پیدا ہوئے صبح میں ایک ہوئے قابیل پیدا اور ایک اقلیمہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی، اور شام میں پیدا ہوئے حابیل اور لیوزا نام کی لڑکی پیدا ہوئی. لیکن جو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی لیوزا، یہ اس تک زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب نکاح میں دستور تو وہی تھا جو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. اب قابیل کے ساتھ جو نکاح ہونا تھا وہ لیوزا کا ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو نکاح ہونا تھا وہ خوبصورت والی لڑکی اقلیمہ کا ہونا کا تھا. اب قابیل نے اس بات کو انکار کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، بلکہ جب میرے ساتھ میری بہن وہ پیدا ہوئی ہے اقلیمہ، اس سے شادی کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹا وہ تمہارے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہوئی، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. تو قابیل نے کہا یہ تو تمہارا فیصلہ ہے. قابیل نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ تو تمہارا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا چلو اللہ کا فیصلہ بھی دیکھ لیجئے، قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کے ساتھ اقلیمہ جو خوبصورت لڑکی ہے اس کے ساتھ شادی ہوگی. تو ان دونوں نے کیا کیا؟ حضرت حابیل نے ایک بکری کو قائم کھڑا کیا، اور حابیل نے جو کیا کیا، ہاں قابیل نے جو تھا گیہوں کا گندم رکھا، گیہوں کی ڈھیری، اور حابیل نے ایک بکری کو رکھا. اب پہلا ہم جو قربانی کرتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں، پہلے جو آدم علیہ السلام پہلے شریعت میں جو وہ قربانی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور آگ جس کی قربانی کو لے جاتی تھی سمجھ لو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. اب جب آسمان سے آگ اتری تو آسمان سے آگ ایسا اتری جو حابیل کی قربانی تھی اس کو لے گئی، تو قربانی کس کی قبول ہوئی؟ حضرت حابیل کی ہو گئی. جب حابیل کی ہو گئی تو قابیل غصے میں اور حسد میں تلملا اٹھا، اور دل میں خیال کر لیا کہ میں حابیل کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ میں اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان پر تلاوت کرو آدم علیہ السلام کی دونوں بیٹوں کی خبروں کو. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک سے قبول کر دی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو اس نے کہا، قابیل نے کہا کہ اب میں جو ہے تجھ کو قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے سامنے دراز نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ عالمین کے رب سے ڈرتا ہوں. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتل فاصبح من الخاسرین. تو رب فرماتا ہے اس کے نفس نے اس کو ابھار دیا قتل کرنے پر،
تو اس نے حابیل کا قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ خساروں والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کوئی قتل ہوا نہیں تھا، کوئی موت بھی نہیں ہوتی، تو اب یہ ہوا کہ اس نے ایک پتھر پھینک کر مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس سے پہلے کسی کی جب موت نہیں ہوئی تھی نا، اب اس نے یہ سوچا میں کیا کروں، اس کا مردار کا جب مار دیا اس کا، اب میں مرے ہوئے انسان کا کیا کروں؟ تو اب اپنے کاندھے پر کئی سو سال تک اس کی لاش کو اٹھائے ٹہلتا رہا کہ میں کیا کروں، اس کا کیا کروں۔ اب رب نے کیا کیا، ایک کوے کو بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور وہ تلاش کر رہا تھا کوئی ایسی جگہ تاکہ اپنے بھائی کی اس کو غلطی کو چھپا دے، اپنے بھائی کی غلطی کو چھپا دے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ تو جب کوے کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ سے مار دیا، جب مار دیا کوہ مر گیا تو اس نے اپنی چونچ سے کوے نے اس کو دکھا کر گڈھا کھودا اور گڈھا کھود کر دوسرے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ جب اس کو پاٹ دیا تو اس نے قابل نے کہا قال یا ویلتا، ہائے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا۔ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغبار فاواری سوءۃ اخی، تو اس نے اپنے بھائی کو اس کو چھپا دیا، فاصبح من النادمین، تو وہ شرمساروں میں سے ہو گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے جب لوٹ کر کے آئے، ان کو معلوم ہوا تو اپنے بیٹے کے غم کا اس کو بہت افسوس ہوا اور قابیل کو بہت ڈانٹا۔ تو اس نے قتل کس بات پر کیا، کیوں قتل کیا؟ حسد کی بنیاد پر۔ قابیل بہت خوبصورت تھا، لیکن جب اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا پورا چہرہ مسخ ہو گیا، پورا چہرہ کالا پڑ گیا۔ جب پورا چہرہ کالا پڑا، اب اس کو سزا یہ دی گئی کہ اب وہ وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بھیج دیا وہاں سے۔ وہ اقلیمہ کو لے کر عدن میں پہنچا، اور جب عدن میں پہنچا تو شیطان نے اس سے کہا، شیطان ظاہر سی بات ہے کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو اللہ سے یہ کہہ کر آیا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو لاغوینہم اجمعین، ان تمام بندوں کو تیری راستے سے بھٹکا دوں گا، تیری راہ سے بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا قال عبادک منہم المخلصین، کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میری محبت میں، میرے اطاعت پر، میرے فرمان پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان کو کبھی نہیں بھٹکا سکے گا۔ تو شیطان جو کہ کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان اس کے قابل کے پاس پہنچا اور کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی تھی؟ کہا کیسے؟ کہا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو بھی آگ کی پوجا کر لے تو بھی صحیح ہو جائے گا۔ اب اس نے آگ کی پوجا کر لی شیطان کے کہنے پر، کفر کر لیا، اللہ کے ساتھ کفر کر لیا۔ جب کفر کیا اسی کفر کی حالت میں مرا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ الٹا ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا ہے، اور جتنے قتل ہوں گے تو قتل کرنے والوں کو بھی گناہ ملے گا، اور سارا کا سارا گناہ قابل کے نام اعمال میں پہنچے گا۔ تو حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے تو محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا، ہم خود اپنے آپ میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شیطان کون تھا؟ شیطان یہ معلم الملائکہ تھا۔ معلم الملائکہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سارے فرشتوں کا سردار تھا۔ اس کے پاس اتنا علم تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ پہلے آسمان پر، ساتواں آسمان پر اس کے نام عابد، زاہد، متقی، اس طرح سے اس کے نام لکھے ہوئے تھے، لیکن آج اس کو راندہ قرار دیا گیا، اس کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ کیوں دے دیا گیا؟ معلوم ہے حسد کی بنیاد پر۔ حسد کی بنیاد پر کیسے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ حکم دیا تمام فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ، پہلے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا مولا تو اس کو نائب بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں خون بہائے گا اور فسق و فجور کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر انسانوں کو تو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ ہم انسان تیری عبادت کریں، تیری عبادت کریں، تیری تسبیح بیان کریں، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو کہ جب سے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا وہ سجدے میں ہی ہیں اور قیامت کے دن سر اٹھائیں گے۔ بہت سارے فرشتے وہ ہیں جو کہ جب اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا تو وہ رکوع میں ہی ہیں اور قیامت کے دن سر اٹھائیں گے۔ اور فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں کتنے فرشتے ہیں۔
70,000 फरिश्ते तो रोजाना सुबह से शाम तक मदीने में रहते हैं, और फिर शाम को 70,000 फरिश्ते चले जाते हैं, शाम को फिर नए आते हैं। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तक उस वक्त से 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम रोजाना मदीने में आ रहे हैं, तो 24 घंटे में 140,000 फरिश्ते हो गए। अब जरा अंदाजा लगाओ कयामत तक ये फरिश्ते आते रहेंगे, कितने फरिश्ते हो गए। तो मैं बता रहा था, शैतान जो मलऊन करार देकर अल्लाह पाक ने इसको जमीन पर फेंक दिया, क्यों? इसकी सारी इबादत बर्बाद हो गई, सारी इबादत इसकी खत्म हो गई हसद की बुनियाद पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया, तो पुतला बनाने के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सबने फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। हसद की आग में जल बुन गया, और जल बुन जाने के बाद इसको अल्लाह पाक ने मलऊन करार देकर आज जमीन पर फेंक दिया। अब हम इसको कैसे इसको याद करते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका मतलब है मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूं शैतान मरदूद की। और कयामत के दिन इसकी सारी ज़ुर्रियत, इसकी सारी औलाद सबके साथ होकर ये दोज़ख की आग में जाएगा। जरा अंदाजा लगाओ, इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा इबादत गुजार, जब इसका हाल ये हो सकता है कि हसद आदम अलैहिस्सलाम से किया, तकब्बुर किया, तो इसको मलऊन करार देकर फेंक दिया, तो हम क्या चीज हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदो आपस में एक दूसरे से हसद मत करो, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, आपस में एक दूसरे की क्या है जो तलाश मत करो, आपस में एक दूसरे की गिबत मत करो। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे हो जाओ। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए मुसलमानों, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, दीन में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के भाइयों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो हसद का हाल ये होता है, जो हसद करता है ना, कहता है ना हदीस पाक में रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इअमल माशीता कमा तदीनु तुदान, बंदे तू जो चाहे कर ले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हदीस है। आज देखो होता क्या है, किसी की लड़की की शादी हो रही है, लड़की ससुराल में पहुंची तो नन्ने उसको सता रही हैं। हर जगह की अक्सर ये, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसा होता है, सास सता रही है या ससुर जो है उसको ताने दे रहा है, जहेज के ताने मिल रहे हैं, तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाई हो, लेकिन तुमने क्या सोचा, यही सताई जा रही है, तुम सता रहे हो, तो कल को जो सता रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होगा, वो ससुराल नहीं पहुंचेंगे या उनकी लड़कियों की शादी नहीं होगी। तुम किसी का बुरा चाह रहे हो तो दूसरे इंसान, तुम भी तो इंसान हो, दूसरे इंसान तुम्हारा बुरा चाहेंगे, जैसा जो करेगा वैसे ही भरेगा। एक बादशाह के दरबार में क्या हुआ, एक जो गुलाम था ना, वो बादशाह का बहुत करीबी रिश्तेदार, करीबी जाए, बादशाह ने उसको अपने करीब में कर लिया, और वो बादशाह को नसीहत करता था कि बादशाह सुबह को जब भी आता बादशाह को नसीहत करता, ए बादशाह नेकी कर, एहसान कर, अल्लाह एहसान करने वालों को एहसान का बदला देता है। अब जब वो बादशाह का करीबी बन गया, तो बादशाह के दरबार में तो बहुत सारे सिपाही होते हैं, और जब बादशाह के दरबार में बहुत सारे सिपाही, एक सिपाही उससे बहुत जल रहा था, बहुत जलता था कि बादशाह इसके करीब कर लिया, इसको अपने साथ में रखता है, हम जो है इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये जब उसमें हसद पैदा हुआ ना, हसद, तो अब इसने क्या सोचा कि इसको जो है किसी तरह से इसको बर्बाद कर दिया जाए, किसी तरह से बादशाह के कान भर दो और बादशाह इसको कत्ल कर दे, या बादशाह अपने दरबार से इसको दूर कर दे। अब ये बुरा सोच रहा था ना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, दरिया का बहता हुआ धारा कोई कहे रुक गया तो हम मान लेंगे रुक गया, कोई ये कहे पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया तो हम मान लेंगे हाँ खिसक गया होगा, कोई ये कहे कि कोई कुछ भी, कोई अगर बड़ा काम को कहे वो हो गया तो मान लेंगे, लेकिन रसूल अल्लाह की जबान से, नबी की जबान से जो बात निकल गई वो हक है, वो होकर रहेगी। तो सरकार ने क्या फरमाया, जो जैसा करता है वैसे ही भरता है। अब इसने जब बादशाह की सोचा, इसको बादशाह से दूर कर दो, किसी तरह से इसको बर्बाद करो, इसको इसके बादशाह के कान भरना शुरू कर दो। अब इसने क्या सोचा, चलो इसको बादशाह से क्या खत्म कर दें, बादशाह के जो ताल्लुकात हैं, बादशाह जो इसे अपने पास में खाना खिलाता है, बादशाह इसको अपने पास में नेमत देता है, दौलत देता है, अशरफियत देता है, इसको खत्म करो। अब इसने क्या सोचा, बादशाह से जाकर कहा, बादशाह वो तुम्हारी वो शख्स जो है, जो तुम्हारा करीबी है ना, कहाँ है, वो तुम्हारी बहुत बुराई करता है, और कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है, बादशाह के मुंह से बदबू आती है। तो अब बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, कहा तेरे पास सबूत क्या है, तो कहा मेरे पास सबूत ये है, कल को जब तुम्हारे पास आए ना तो उसे अपने पास में बुलाना, वो जरूर अपने मुंह पर हाथ रख लेगा, तुम्हारे मुंह से जब बदबू आएगी तो उस बदबू को सूंघेगा नहीं, वो तो अपने मुंह पर हाथ रख लेगा। बादशाह ने कहा अच्छा चलो ये तो आजमा लेंगे। अब इसने इधर बादशाह से कह दिया ये, अब गया उसके पास, जाने के बाद उसकी कहा तुम्हारी हमारे घर दावत है,
تو کہا اچھا دعوت ہے, ہاں چلو. اس نے قبول کی دعوت کھانے کے لیے گیا تو اس کو سبزی میں بہت سارا لہسن جو تھا نا, پیاز لہسن کھلا دیا تاکہ منہ سے اس کے بدبو آئے. اب جب بہت سارا پیاز لہسن وغیرہ کھلا دیا اس کو, اس نے کچھ کہا بھی ہوگا تو کہا کھا لیجیے. اب ظاہر سی بات ہے دعوت کسی کریں گے تو مہمان ٹوکتا تو ظاہر سی بات نہیں ہے. اب اس نے کھا لیا, منہ سے اس کا بدبو آنے لگی, پیاز کی جو بدبو تھی وہ آنے لگی. بادشاہ سے کہیے دیکھ لینا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے گا. اب یہ جب بادشاہ نے کہا چلو آزمائیں گے اس بات کو, اس نے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس میں بلایا کہ یہاں آئو. جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. جب ہاتھ رکھا تو اب بادشاہ تو سمجھ گیا کہ ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا تھا. اب اس نے کیا کیا, جو بادشاہ اگر کسی کو انعام کا خط لکھ کر دیتا تھا نا تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا, وہ قاصد کو روانہ کرتا تھا کسی کے پاس بھی کہ اس کو انعام دے دو. اور اگر کسی کے لیے سزا کا خط لکھتا تھا تو درباریوں سے لکھواتا تھا. لیکن اس بار ہوا ایسا کہ اب اس نے سوچا کہ میں تو اس کو اتنا اچھا سمجھ رہا ہوں, یہ کہہ رہا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اب اس نے اسی کے خلاف نا خط لکھ دیا جلاد کے پاس کہ اسے قتل کر دو, اور خط کو پیک کر دیا. وہ کرنے کے بعد اسی کو دے دیا جو اچھا انسان تھا, کہ جاؤ اس کو زیادہ دے گا. اب یہ جو حسد کرنے والا انسان تھا اس نے سوچا ارے بادشاہ نے لکھا ضرور نعمت مل رہی ہوگی. اب جب ویسے وہ دربار سے نکلا, اپنے دربار سے جب نکلا تو یہ حاسد جو تھا اس کے پاس آیا, کہا یہ مجھے دے دو میں پہنچا جاؤں گا, یہ مجھے دے دو میں پہنچا کر آؤں گا. اس نے سوچا کہ اس میں انعام کی بات لکھی ہوگی, اس میں لکھا تھا قتل کا حکم. جب قتل کا حکم لکھا تھا, حاسد نے وہ خط لیا اور جلاد کے پاس گیا, کہا یہ بادشاہ نے دیا. سوچ رہا تھا مجھے تو انعام ملے گا. اس نے خط کھول کر پڑھا, اس میں لکھا تھا جو خط لے کر آئے اسے قتل کر دو, جو خط لے کر آئے اسے قتل کر دو. اب اس نے دیکھو حسد, وہ انسان جو کہ صحیح تھا وہ بچ گیا, لیکن یہ حسد کرنے والا رسول پاک کے فرماتے ہیں کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, کسی کا برا بساؤ گے تو برا ہی ہوگا. اب اس نے جب کہا کہ اس میں تو لکھ رہا, پڑھ کر دکھایا, اب اس نے کہا مجھے انعام دے دو. خط لکھا, کہا انعام دے دو, تو کہا انعام کا اس میں تو قتل کا حکم لکھا ہے. پیروں کے تلے سے زمینیں نکل گئی. تو بولا اللہ کی قسم یہ خط میرے لیے نہیں لکھا ہے. تو جلاد نے کہا یہ خط بادشاہ نے دیا ہے, اور بادشاہ کے حکم میں تھوڑی سی بھی اگر تعمیل میں کوتاہی کروں گا تو میرے سر پر وہ آ جائے گا. تو اس نے اس کو لیا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا, اس کو قتل کر ڈالا. جب قتل کر دیا تو بادشاہ سوچ رہا تھا یہ انسان مر گیا. اب جب کل کو صبح ہوئی تو وہ صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں گیا, اس کو نصیحت کی تو بادشاہ پریشان ہو گیا. بادشاہ حیرت میں پڑ گیا, اسے تو قتل نامہ لکھا تھا میں نے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم بچ کیسے گئے, کہا کیا ہوا, اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. تو کہا کہ تم نے اصل میں نے کل تمہیں اپنے پاس میں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا. تو کہا دراصل ایسا ہوا تھا, اس انسان نے میری دعوت کر دی تھی اور اس نے مجھے کچا لہسن کھلا دیا تھا, اس بدبو آ رہی تھی, تو میرے منہ کی بدبو آپ کو نقصان نہ دے اس لیے میں نے ہاتھ رکھ لیا تھا. تو بادشاہ نے پھر سوچا کہ ارے اس انسان نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہاری برائی کرتا ہے, تو برائی کرتا ہے تو دیکھو قتل کون ہوا, حسد کرنے والا. حسد کیا تو کون مرا, وہی مرا, انسان مر گیا نہیں مر گیا. تو حسد کوئی انسان کسی سے کرتا ہے تو صرف اور صرف اپنی بربادی ہے. اللہ نے جو دیا ہے انسان اس پر خوش رہے, ورنہ ایسے تو حسد انسان کا تمنا تو ختم ہی نہیں ہوگی. مان لو کسی کو 1000 نعمتیں اللہ دے دے, 1000 نعمتوں کے بعد خوش نہیں ہوگا. کسی کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا, ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے نا تو وہ انسان تمنا کرے گا خوبصورتی میرے پاس, دوسروں کو دیکھ کر جلتا رہے, تو کیا اس کی خوبصورتی پوری ہو جائے گی, اپنے آپ ہی برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی رضا میں جو انسان راضی رہے گا تو دل اس کا مطمئن رہے گا. ایاز اور محمود غزنوی, اس کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا. ایاز کا اور محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے. محمود غزنوی سے جب اس کا ایک غلام تھا ایاز, یہ غلام ایاز اس کے بہت قریبی ہو گیا. جب قریبی ہو گیا تو اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں جو بھی ہو, اگر کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو قریب کر لے تو دوسرے بیٹے جل جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ تو ہوا تھا نا, 12ویں پارے میں پوری یوسف موجود ہے. آپ کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا تھا. کیوں پھینکا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی, بہت زیادہ محبت تھی, کیونکہ نور ان کے پیشانی میں جگمگا رہا تھا. تو جو دوسرے بھائی تھے وہ بہت حسد کرتے تھے اس بات سے کہ ہمارے باپ ہمارے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے. تو اسی حسد میں اپنے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وہ بہت لمبا پورا یوسف ہے, انشاءاللہ پھر کسی پر موضوع پر گفتگو ہوگی. تو اگر کوئی انسان باپ پہ بیٹوں سے محبت کر رہا ہے تو دوسرے انسان جل جاتے ہیں, کسی کو نعمت مل گئی تو اس سے حسد کرتے ہیں. تو ایسی ایاز جو تھا نا محمود غزنوی کے قریبی بن گیا. جو دوسرے دروازے تھے وہ جل گئے, اس کے ساتھ بھی سیم معاملہ یہی ہوا. تو جو دوسرے درباریوں نے ایاز کا اب یہ معمول تھا کہ ایک جو تھا نا کمرہ تھا, اس کمرے میں تالا لگا ہوا تھا. ایاز اس کمرے میں جاتا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر جو تھا باہر نکل آتا,
اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو درباریوں نے محمود غزنوی سے کہا کہ ایاز جو ہے تمہارا قریبی ہے. کہا ہاں ہے. تو کہا اس نے تمہارا جو دولت ہے نا, خزانہ اشرفیہ, وہ چرا رہا ہے, وہ چرا کر اس کمرے میں بند کر رہا ہے, تبھی تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتا اس میں. تو محمود غزنوی کو مکمل یقین تھا ایاز کبھی ایسا نہیں کرے گا, لیکن ان کی تسلی کرنے کے لیے محمود غزنوی نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر. اب محمود غزنوی نے وہ جو کمرہ تھا نا اس کا تالا توڑوایا. تالا توڑوانے کے بعد جو تھا اس کے اندر داخل ہوا. جب داخل ہوا تو ان درباریوں نے کیا کہا تھا, اس کے اندر سونا جمع کر رہا ہے, تمہارے دولت چرا رہا ہے, تمہارا یہ چرا رہا ہے, وہ چرا رہا ہے. لیکن جب محمود غزنوی اور سارے درباری اندر گئے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ اس وجہ سے کہ جو کمرہ تھا اس میں صرف ایک چھوٹی سی جانواز تھی اور پرانے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور پرانی ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں. جب چپلیں دیکھیں تو محمود غزنوی نے, درباریوں نے کہا, محمود غزنوی نے ان سے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب ایاز کو بلایا. ایاز کو بلانے کے بعد ایاز سے کہا اے ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہا دربار اے بادشاہ, دراصل ماجرا یہ ہے میں پہلے بہت غریب تھا. پہلے جو میری حالت دیکھ رہا ہوں نا, پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹی ہوئی چپلیں اور گرد و غبار میں چہرہ, پہلے میری یہ حالت تھی, اس حال میں زندگی بسر کرتا تھا. اب جب میں تمہارے پاس آ گیا, تمہارے پاس میں آ گیا اور تم نے مجھے عہدہ دے دیا, مرتبہ دے دیا, میرے کپڑے ٹھیک ٹھاک ہو گئے, ایک اچھی پوسٹ پر جب میں آ گیا تو کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے, کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے, اس لیے تھوڑی دیر اس کمرے میں آتا ہوں, یہ ٹوٹی ہوئی چپل پہنتا ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں تاکہ اپنا وقت یاد کر لوں میں کہ کبھی میں بھی غریب تھا, اپنا وقت یاد کرتا رہوں تاکہ تکبر میرے دل میں نہ آئے. اور ہوتا بھی ایسا, جو انسان نہ تکبر, جو انسان کا اگر وقت بدل جاتا ہے تو اگر جنہیں اپنا پہلا دور یاد رہتا ہے تو وہ انسان بڑے خوش رہتے ہیں, اور اگر اپنا پہلا دور بھول کر اگر نواز دیا اللہ نے, دولت آ گئی تو پھر ارے ہم تو ہم ہیں, اگر اس میں آ گئے تو وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل میں گنجے کا, کوڑی کا, اندھے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا. ان کا حال یہ ہے کہ ایک تھا گنجا, ایک تھا کوڑی, ایک تھا اندھا. ان کو رب نے جب آزمانا چاہا نا تو پہلے کوڑی کے پاس فرشتہ بھیجا. کوڑی کے پاس فرشتہ آیا, آنے کے بعد فرشتہ نے کہا کوڑی تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جس کا مرض میں مبتلا ہو تو وہ تو یہی چاہے گا میرا مرض ٹھیک ہو جائے. فرشتے سے کہا کہ بس میرا جو یہ مرض ہے نا یہ ٹھیک ہو جائے. تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا, اس کا پورا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا. اب اس سے فرشتے نے پھر کہا کہ اچھا یہ بتا تو کس چیز کی پسند کرتا ہے دولت میں سے؟ اب پہلے جو تھا, اب تو بینک وغیرہ آ گئے ہیں, اب تو دولت ہی ہے, لیکن پہلے جو سب سے زیادہ امیری تھی وہ تھی گایوں کی, بیلوں کی, اونٹ کی. جس کے پاس یہ زیادہ ہوتے تھے نا ان کو بیچتا تھا, دودھ کو بیچتا تھا, یہ سب سے زیادہ امیری تھی. تو اس سے بکری مانگی ہے کہ مجھے بکری بہت پسند ہے. فرشتے نے بکری دی اس کو, اس کے لیے برکت کی دعا دی, چلا گیا. اسی طرح گنجے کے پاس آیا, گنجے سے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا میرے سر پر بال اگائے. بال اگائے, آنے کے بعد جو تھا اس کو کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے پسند ہے. گائے 51 گائے دی, برکت کی دعا دی, چلا گیا. اندھے کے پاس آیا, اس سے پوچھا, اس نے کہا میری آنکھ ٹھیک ہو جائے, آنکھ ٹھیک ہو گئی. اس سے کہا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ کہا اونٹ پسند ہے. 51 اونٹ نہیں دی, چلا گیا. اب اللہ نے, اب ظاہر سی بات ہے امتحان لینا تھا. آج ایک بات یاد رکھنا, اگر اللہ کو کوئی, اللہ تمہیں مصیبت دینا, کوئی انسان مر جائے, یا تمہارا طبیعت خراب ہو جائے, یا گھر میں ماں باپ کا انتقال ہو جائے, یا پریشانی آ جائے, کتنا بڑا حادثہ ہو جائے, اگر غم آ جائے تو اللہ غم دے کر بھی آزماتا ہے, اور اللہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے. غم دے کر ایسا آزماتا ہے دیکھو میرا بندہ صبر کرے گا کہ نہ کرے گا, اور جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں. اور وہ مثال ہمارے سامنے کربلا کا ریگزار ہمارے سامنے موجود ہے کہ 72 جانثار امام حسین نے لٹا دیا, اف تک بھی نہیں کیا تھا, اف تک نہیں کیا تھا. ایوب علیہ السلام کی ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے کہ سب کچھ لٹ گیا لیکن اف بھی نہیں کیا تھا. اور اگر اللہ خوشی دیتا ہے, اللہ نعمت دیتا ہے, تو اللہ نعمت دے کر بھی آزماتا ہے. 13ویں پارے میں کلام پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. اے بندو اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا. جو نعمتیں تمہارے پاس اللہ دے گا, اگر اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اگر شکر کرتے رہو گے تو رب کا فرمان ہے, رب کا وعدہ ہے لازیدنکم, میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. ہاں اگر تم نے نافرمانی کی, اگر تم نے اعراض کر لیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے, میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس لیے غم آئے, سخی آئے, پریشانی آئے, ہر حال میں وہ کرنا چاہیے ہمیں, کیا ہے, صبر کرنا چاہیے. اور اگر نعمت اللہ دے تو شکر کرنا چاہیے. اب ان کی ہسٹری تمہارے سامنے موجود ہے. تو جب ان کو نعمتیں مل گئی نا,
اندھا بہت امیر ہو گیا, گنجا بہت امیر ہو گیا, کوڑی بہت امیر ہو گیا. اب اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک غریب انسان گیا اس کے پاس, اندھے کے کوڑی کے پاس گیا. کوڑی کے پاس جانے کے بعد کہا کہ کوڑی, میں مسافر ہوں, میں پریشان حال ہوں, میری مدد کر دو, اور میں اپنے وطن سے جدا ہو گیا, تھوڑی مجھے پیسے دے دو, کھانا دے دو. تو اس نے معلوم ہے کیا کہا, یہ بولا چل آگے بڑھ جا. جو آج کل کہہ دیتے ہیں فقیروں کو, یا فقیری دیکھو, وہ فقیر اس کو فقیر کو دینا چاہیے جو فقیر واقعی میں فقیر ہے. ورنہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے فقیر ہیں کہ گھروں میں فرش ٹائل بچھے ہوئے لیکن وہ مانگ رہے ہیں, ان کا کوئی وہ اعتبار نہیں ہے. تو جب اس نے کہا کہ مجھے دے دو, تو اس کوڑی نے کہا کہ میرے پاس میں تجھے کچھ نہیں دوں گا, چل جا آگے بڑھ جا. کیونکہ جب دولت آ جاتی ہے نا تو انسان دولت کی اور خواہش کرتا ہے, انسان کے اندر حسد اور لالچ اور زیادہ آ جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی انسان کو پورے جو 2 جنگل سونے کے مل جائے نا, یا 2 سلطنتیں سونے کی مل جائے, تو تیسری کی خواہش کرے گا. دولت کسی کو جتنی ملتی رہے تمنا ہی کرتا رہے گا. انسان کے جو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, پیٹ کے انسان کو کوئی اگر چیز بھر سکتی ہے تو مٹی بھرے گی. تو جب اس نے کہا میرے پاس تو یہ دولت برسوں سے ہے, تو وہ فرشتہ پہلے آیا تھا. فرشتے نے کہا تم بھی تو کبھی پریشان ہو گئے. تو کہا رے میں کبھی پریشان نہیں تھا, میرے پاس تو یہ صدیوں سے ہے. کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے کی طرح ہو جائے گا. کوڑی کے گنجے کے پاس گیا, اس سے بھی جواب ملا. کوڑی کے پاس گیا تو اس نے دے دیا. جب دے دیا تو اللہ نے اس کی نعمتوں میں زیادتی کر دی, اور وہ دونوں جو جیسے تھے وہ اپنی اسی حالت پر آ گئے. اس لیے اگر ٹائم بدلتا ہے نا, کوئی انسان غریب ہے, پریشان ہے, اور اس کا وقت بدل جائے, بچے کمانے لگے, اس کا حالات ٹھیک ہو جائیں, تو اپنے حال پر پہلے غور کر لینا چاہیے. اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے, گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں ہم ایسے ہو گئے, ہم ویسے ہو گئے ہیں. تو حسد جو ہے یہ باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس کے حسد کے بارے میں آقا علیہ السلام کی کئی ساری حدیث پاک ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطات, انہی میں سے ایک حسد میں سے ایک چغل خوری بھی ہے, جو کہ جو انسان باطنی گناہوں میں سے جو دوسرے انسانوں کی چغلیاں کرتا ہے یا دوسرے انسانوں میں لڑواتا ہے, تو ان میں سے ایک وہی بھی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے, حسد یہ ایسا گناہ ہے کہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق 3. عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيا. حسد کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے ایسا گناہ ہے, اس سے ہمارے جو مردے مر جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں نا, ہم جو کر رہے ہیں, یہ ہر جمعے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی جو ہم نے پورے ہفتے کر لیا نا, پورے ہفتے جو ہم نے کیا, تو وہ سارے اعمال, اب ظاہر سی بات ہے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں فرشتے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں 30ویں بارے میں اللہ فرماتا ہے یعلمون ما تفعلون, وہ فرشتے وہ سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. وہ جو قرآن پاک میں اللہ اور ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, بندہ جو بھی بولتا ہے اس کو لکھ لیا جاتا ہے. اب یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں, اور ہمارے مردوں کے پاس اور انبیاء کرام کے پاس ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تو اب اگر یہ اعمال ہمارے باپ دادا جو انتقال کر گئے ہیں ان کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کر کے رہی ہے. اس لیے ہمیں وہ نیکیاں کرنی چاہیے, وہ کرنا چاہیے جو کہ ہمارے مردے جو ہیں ان سے خوش ہو جائیں اور ان کو تکلیف نہ ہو. ورنہ یہ جو زندگی ہے نا, اس زندگی کو ابھی یہ مت سمجھو کہ زندگی ہماری ہم آئے اور بوڑھے ہو گئے, مر گئے, ختم ہو گئی. ہمارے سامنے چیلنج جو ہیں اور بھی ابھی بہت سارے ہیں. چیلنج یہ ہیں, امتحان ہمارے سامنے بھی بہت سارے کھڑے ہیں. ہر وقت ان امتحانوں کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے. وہ امتحان یہ کھڑے ہیں کہ دیکھو مر گئے, ابھی تو کسی کے بارے میں, موت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کب انسان کس ٹائم مرے گا, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ہاں ہر انسان مرے گا ضرور.